اکبر اللہ اور حمد خدا سے تر زبان کانوں میں رس بولتی ہے زبان حمد خدا سے تر زبان کانوں میں رس گولتی ہے اذان بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر تو ماشاءاللہ کنے بڑے بیٹھے جے تے اللہ اکبر دی آواز تھوڑی ہے میں یہاں اللہ اکبر اور تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے میرا مقدر اللہ اکبر او تا عمر کر دے میرا مقدر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اور مانگی ہے جتنی میں نے دعائیں منظور ہو گئی مقبول ہو گئی کیونکہ کتنی زیادہ رحمت میرے سر پر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات سید سروراں دستگیر جہاں غم گسار زمان حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبی احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا
دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ بلا تاخیر میں اپنا موضوع شروع کر رہا ہوں۔ پچھلا جمعۃ المبارک ہم نے حضور کے عظیم چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و عظمت میں پڑھایا تھا۔ آج کا یہ مختصر وقت، کیونکہ آج کل حاجیوں کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، تو پچھلے سال اور پچھلے سال کرونا کی آڑ میں تھوڑے تھوڑے لوگ حج پہ گئے، اور اب تو لوگ بیت اللہ کی زیارت کو بے تاب ہیں۔ تو میں نے یہ موضوع بنایا کہ انشاءاللہ گھر ہمارے بھی ہوتے ہیں اور گھر اللہ کا بھی ہے۔ اللہ کے گھر کی شان کیا ہے؟ یہ میرے پاس قرآن پاک کی چوتھے پارے کی تفسیر ہے، تفسیر نعیمی، اور میں آپ کو پہلے بھی کئی بار سنا چکا ہوں۔ یہ تفسیر نعیمی مولانا مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جو گجرات والے ہیں، یہ ان کی لکھی ہوئی ہے۔ ایک پارے میں ایک جلد ہے، یہ صرف چوتھے پارے کی جلد ہے۔ اور آپ نے جب یہ تفسیر نعیمی لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ مدینہ پاک گئے، اور دل میں آرزو تھی کہ میں سرکار کی شان لکھوں تو جو قلم ہے نا وہ مدینہ شریف کا ہو۔ تو بازار میں چلتے چلتے ایک دکان پہ آ گئے، اور دکاندار کو قلم پسند کر کے کہنے لگے اس کے کتنے ریال ہیں؟ اس نے کہا جی اتنے ریال اس کی قیمت ہے۔ حضرت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب کو دیکھا تو قیمت کے اتنے روپے نہیں تھے، چھوڑ دیا قلم۔ فجر کی نماز جب پڑھی تو دائیں بائیں سلام پھیرا تو وہ جو دکاندار تھا نا، وہ دکاندار آپ کے دائیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس دکاندار نے کہا میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں احمد یار نعیمی تمہارا نام ہے؟ تو کہا ہاں احمد یار نعیمی مجھے ہی کہا جاتا ہے۔ تو اس نے نا جیب سے وہ قلم جو آپ نے پسند کی تھی وہ نکال کے اس کو دی، اور مفتی صاحب کو کہنے لگا یہ قلم رکھ لیں۔ اور میں کل میں تیری دکان پہ کیا آیا تھا، میرے پاس قیمت نہیں ہے۔ تو وہ دکاندار کہنے لگا میں نے کون سی قیمت مانگی ہے؟ وہ دکان کی بات تھی، یہ مصطفیٰ کریم کے گھر کی بات ہے۔ کہا یہ قلم لے لیں۔ کہا جتنی دیر میں مدینے میں دکان کر رہا ہوں مجھے کبھی بھی خواب میں سرکار کی زیارت نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں پتا حضور کی بارگاہ میں آپ کی شان کیا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کا مقام کیا ہے، لیکن رات حضور نے مجھے زیارت کروائی اور سرکار نے فرمایا احمد یار نعیمی آیا ہے، اس نے میری شان لکھنی ہے، یہ قلم اس کو گفٹ کر کے آؤ۔ تو یہ تفسیر اس قلم سے لکھی گئی ہے جو گفٹ مدینہ شریف سے ملا تھا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت آج میں نے پڑھی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوئی ہے؟ ایک مرتبہ یہودیوں نے مسلمانوں کو تانا دیا۔ یہودیوں کا تانا کیا تھا؟ یہودی کہنے لگے ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی، اور مسلمانوں تمہارا قبلہ جو ہے یہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے۔ اور وہ کہنے لگے یہ کعبہ پرانا ہے
ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ بیت المقدس بھی پرانا ہے، لیکن بیت المقدس سارے نبیوں کا قبلہ رہا ہے۔ حضور نے بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگے بیت المقدس جس زمین میں ہے وہ انبیاء کی زمین ہے، وہ بڑی متبرک زمین ہے۔ پھر وہ کہنے لگے قیامت بھی یہاں پہ قائم ہوگی، تو اتنی وجہ سے ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے افضل ہے۔ اب اعتراض کیا یہودیوں نے، کنہوں نے کیا؟ جواب اللہ نے دیا۔ فرمایا یہودیوں نے اعتراض کیا بیت المقدس اور بیت اللہ کے بارے میں، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ان اول بیت، فرمایا شروع زمین میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے، وُدِّعَ لِلنَّاسِ، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا، جو مکہ مکرمہ میں ہے، برکت والا ہے۔ ایک چیز کو میں کہوں یہ برکت والی ہے، آپ کہیں یہ برکت والی ہے، ہمارے استاد یا ہمارے پیر صاحب کہہ رہے ہیں یہ برکت والی ہے، تو یہ سارے انسان ہیں، شک ہو سکتا ہے، لیکن جس چیز کو رب کہے یہ برکت والا ہے اس کی برکت میں شک وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ اور اللہ نے فرمایا او یہودیوں بیت المقدس سے بیت اللہ افضل ہے، اس لیے کہ یہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا سمندر اور مرکز ہے، سارے جہانوں کے لیے۔ پھر یاد رکھیں کچھ عربی کے لفظ بھی سمجھتے جائیں، یہ جو اول عربی میں کہا جاتا ہے، اول سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، اور جس کو اللہ اول کہے، سبحان اللہ اکبر، جس کو اللہ اول کہے اس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں۔ یہ جو بیت اللہ ہے یہ صرف انسانوں کا قبلہ نہیں، یہ جنوں کا بھی قبلہ ہے۔ اور آپ کے ذہن میں ایک بات بٹھاتا جاؤں، یہ صرف انسانوں اور جنوں کا ہی قبلہ نہیں، یہ اللہ کے فرشتوں کا بھی قبلہ ہے۔ یہ مفتی صاحب چوتھے پارے کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ بیت اللہ کیسے بنا۔ یہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے پانی ہی پانی تھا، اللہ نے اس پانی کی جھاگ بنائی اور وہ جھاگ پوری زمین پہ پھیل گئی۔ پھر جھاگ جس جگہ پہ ابلتی رہی، یعنی جھاگ جس جگہ پہ قائم رہی، اللہ نے اس جگہ بیت اللہ بنانے کا حکم دیا۔ پھر اس جھاگ سے زمین بنی اور وہ آج بھی پوری دنیا کے درمیان میں بیت اللہ ہے، پوری دنیا کے وسط میں، جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ آسمان کے جو فرشتے ہیں ان کا بھی ایک گھر ہے جس کا وہ طواف کرتے ہیں، وہ گھر اللہ کا ہے، بیت المعمور اس کا نام ہے۔ ساتویں آسمان کے اوپر یہ گھر ہے، آسمان کے سارے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ نے جب زمین بنائی تو اللہ نے کچھ فرشتوں کو زمین پہ بھیجا، فرمایا تم جاؤ اور جاؤ زمین پہ رہنا شروع کرو۔ جب وہ فرشتے زمین پہ رہنے کے لیے آئے تو چند دن گزرے تو ان فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ہم جب آسمان میں ہوتے تو ہم بیت المعمور کا طواف کرتے، لیکن اب طواف کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے،
اللہ نے فرمایا تم اس جگہ پہ بیت اللہ بناؤ، وہ میرا گھر ہوگا اور سب سے پہلے تم اس کا طواف کرو گے۔ پھر فرشتوں نے سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا، شیشے کا وہ بیت اللہ بنا کہ باہر والا کھڑا ہو تو اندر نظر آتا تھا، اندر کھڑے ہوں تو باہر نظر آتا تھا۔ پھر یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کی جو چھت ہے وہ آسمانی سرخ یاقوت کی بنائی گئی تھی۔ اب پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، اب دوسری تعمیر بیت اللہ کی حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ پھر اس کے بعد کو تھوڑی سی مرمت حضرت شیش علیہ السلام نے بھی کی۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو قوم نے بات نہ مانی تو اللہ نے عذاب بھیجا، اور اس عذاب میں بیت اللہ کو ایسے ہی آسمانوں پہ اٹھایا گیا، اور اس طرح کا عذاب تھا کہ پوری کی پوری دیواریں اور بنیادیں ختم ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم تم نے میرا گھر تعمیر کرنا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، ہم نے کسی کالونی میں جگہ لی ہو تو ہم کالونی میں اپنی بلڈنگ تیار کرنا چاہیں تو ہم مستری کو تلاش کرتے ہیں، انجینئر تلاش کرتے ہیں، نقشہ بڑا اعلیٰ بناتے ہیں۔ ہم جس مستری کو تلاش کریں نا اس میں نقص ہوتے ہیں، اس کو کام کرنے کی جس طرح کام کرنے کا حق ہوتا ہے ویسے شاید نہیں ہوتا، لیکن جس مستری کی سلیکشن میرا اللہ کرے اور پھر اپنے گھر کے لیے کرے اس کو جناب ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ فرمایا پیارے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیت اللہ کو تعمیر کرو۔ قربان جاؤں گھر اللہ کا ہے اور بنانے والے اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور یہ مسجد کی اوپر والی بلڈنگ ہے، پھر اس سے اوپر والی بلڈنگ ہے۔ اگر ہم نے کوئی کام کروانا ہو دوسری بلڈنگ پہ باہر تو مستری کہیں گے گو لگانی پڑے گی، بانس پھٹے۔ لیکن بیت اللہ شریف کی جب تعمیر شروع ہوئی، جو دیوار اونچی ہو رہی تھی، جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے تھے وہ پتھر بھی اونچا ہو رہا تھا۔ یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہے۔ پھر ان دونوں باپ نے بیت اللہ کو بنایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تیرا گھر تو بنا دیا ہے، اب اس کو چار چاند لگانے والا رسول بھی بھیج دے۔ یہ دعا کی۔ اچھا میں نے بیت اللہ کی باتیں کرنی ہے کیونکہ پھر موضوع لمبا نہ ہو جائے، ٹائم بھی بالکل مختصر ہوتا ہے۔ پھر ایک قوم تھی قوم امالکہ، انہوں نے یہ بیت اللہ تعمیر کیا۔ پھر قبیلہ جراحم نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ پھر قبیلہ قصی نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور پھر قبیلہ قریش نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ یہ سرکار سے پہلے تعمیریں ہو چکی تھی۔ سرکار کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے بھی تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد حجاج جو کہ ظالم تھا بہت بڑا، اس نے بھی بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ آج جو بیت اللہ کی دیواریں ہیں وہ اسی حجاج کی بنائی ہوئی دیواریں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے بیت اللہ بنایا اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس بنایا۔ 40 سال بعد
اور مزے والی بات بتاؤں، سبحان اللہ کہیں ذرا، بیت المقدس کو جنوں نے تعمیر کیا تھا. جو سلیمان علیہ السلام کے جن تھے نا، جن، انہوں نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تھا. اور بیت اللہ کو اللہ کے نبیوں نے تعمیر کیا تھا. پھر بیت اللہ شریف صرف بیت اللہ ہی بڑی شان والا ہے، لیکن بیت اللہ میں حجر اسود، انشاءاللہ اگلے جمعے اس پہ بات ہوگی، مقام ابراہیم، جب کہ بیت المقدس میں نہ مقام ابراہیم ہے اور نہ یہ چیزیں ہیں. پھر بڑی مزے کی بات ہے، بیت المقدس اور بیت اللہ میں فرق یہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ بیت اللہ کا طواف آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں اور اللہ کے پرندے بھی کرتے ہیں، جبکہ بیت المقدس میں یہ شان نہیں ہے. اچھا، حرم کعبہ میں شیر اور بکری، اب شیر اور بکری آپس میں سجن نہیں ہے، دوست نہیں ہے. شیر اور بکری حرم کعبہ میں ایک جگہ پانی پی لیتے ہیں، اس لیے کہ حرم کعبہ میں شکار کا حکم نہیں ہے. بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ کی طرف اگر اب رہا ہاتھی لے کر آیا تو اللہ نے خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی. پھر میں کہتا ہوں سب سے بڑی شان بیت اللہ کی یہ ہے کہ جب میرے آقا آئے تو بیت اللہ خوشی سے جھک جھک کے کہہ رہا تھا مصطفیٰ آ گئے ہیں، مصطفیٰ آ گئے ہیں. اور توجہ ہے نا، کعبے کی طرف رخ کر کے سب کی نمازیں ٹھیک ہوتی ہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سب کی نمازیں ٹھیک ہوتی ہیں، اور رسول اللہ کی طرف رخ کر کے سب کا ایمان ٹھیک ہوتا ہے. بیت اللہ کی اور شان، یہ میرے پاس فضائل حج ہے، یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مولانا کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں انہوں نے بیت اللہ شریف کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، وہ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا. وہ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فرمایا ہر دن اور ہر رات کو 20 مئۃ رحمتن، بیت اللہ پہ 120 اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر. تسی اتنے بڑے بیٹھے رہے، سارے دی آواز نہیں آئی، مل کے محبت نال پڑھو، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اب بڑا مزہ آ رہا چلو تسی پڑھ دے دے، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. او دیکھوں تو دیکھ کے جاؤں برابر. اور جڑے جڑے بیت اللہ ویکھ کے آؤ تصور کر کے، تیرے حرم کی کیا بات ہے مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے میرا مقدر، اللہ اکبر. او کعبے کی رونق، کعبے کا منظر.
اچھا کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 100 بولے سارے 100. یہ کم از کم حدیث پاک اردو تو جان کیا کریں نا, کتنی ہوتی ہیں؟ 100. اب میرے آقا کی حدیث سن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ستون للطائفین و40 للمصلین و20 للناظرین. میرے آقا فرماتے ہیں 60 رحمتیں ہیں طواف کرنے والوں پہ نازل ہوتی ہیں, 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پہ نازل ہوتی ہیں, اور 20 رحمتیں بس دیکھنے والوں پہ نازل ہوتی ہیں. تو گویا یہ بھی دیوار ہے, ہمارے گھروں کی بھی دیواریں ہیں, لیکن بیت اللہ کی بھی دیوار ہے, بیت اللہ کی بھی دیوار ہے. اس بیت اللہ کی دیوار کو دیکھنے والے کو کچھ نہ کرے, کچھ بس ویکھی جاوے. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, دیکھو نعرہ تکبیر آج بچ بولنا وہاں. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, بلکہ ایک دن حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی آقا یہ بیت اللہ بڑی شان والا ہے, میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ کے اندر کھڑی ہو کر نماز پڑھوں. میرے نبی نے ان کا بازو پکڑ لیا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزاب رحمت کے نیچے لے آئے. وہ جو چھوٹی چھوٹی دیوار ہے جس کو حتیم کعبہ کہا جاتا ہے, حضور نے فرمایا عائشہ یہاں پہ نماز پڑھو, اور یوں سمجھنا تم نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے. عرض کیا اللہ جبال اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا جب قریش والوں نے کہا ہم نے بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے, میں نے ان سے وعدہ لیا تھا حلال کمائی لگانی ہے, حرام کمائی نہیں لگانی. ان کی حلال کمائی چھت پہ آ کر ختم ہو گئی, اتنی جگہ بچ گئی تھی, میں نے دیوار کروا دی, اوپر چھت ڈال دی. حضرت عائشہ صدیقہ سے میرے نبی گویا یوں سمجھا رہے تھے, میرا وجدان کہتا ہے عائشہ کبھی صدر آئے گا تو دروازہ اس کے لیے کھلے گا, کبھی وزیر اعظم آئے گا دروازہ اس کے لیے کھلے گا, کبھی سرمایہ دار آئے گا دروازہ اس کے لیے کھلے گا, کبھی وزیر آئے گا دروازہ اس کے لیے کھلے گا, کبھی امیر آئے گا دروازہ اس کے لیے کھلے گا. عائشہ اور یہاں دروازہ لگا ہی نہیں, میرا غریب امتی جب جب آئے گا وہ یہاں نماز پڑھے گا, وہ یوں سمجھے گا میں نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے. اور کعبے کی رونق کعبے, اور ویکھو اچھا جڑے جڑے عمرہ تے حج کر گیا ذرا ہاتھ کھڑا کرو, جڑے جڑے کر گیا ہے, اور انہوں نے پوچھ لو انہاں یقیناً حتیم کعبہ چ نمازاں پڑھیاں ہونیاں, نفل پڑھے ہونے, اس تو اس جگہ دے. اور میں عائشہ میرا غریب امتی جب بھی آئے گا سفارش کی ضرورت نہیں پائے گی, اندر جائے گا اے سمجھے گا میں بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ رہا. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من طاف بالبیت 50 مرہ, فرمایا جس نے 50 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ, فرمایا وہ یوں گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا گیا ہے. 50 بار, کتنی بار؟ اور ایک حدیث پتہ کیا ہے, من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ.
فرمایا جو ایک نظر بیت اللہ کو دیکھے، کتنی نظر؟ ایک نظر۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایک نظر ہے، آنکھ جھپک لیں تو دوسری نظر۔ فرمایا جو ایک نظر دیکھے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے گا۔ آپ کے دل پہ دستک دے کے کہنے لگا ہوں مجھے بڑے بڑے عاشق نظر آ رہے ہیں، جو بیت اللہ کو ایک بار دیکھے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو رسول اللہ کو ایک بار دیکھے ان کی شان کا کیا حال ہے۔ پھر اس سے بھی بڑی بات کہ یہ ایک بار دیکھنے سے اگر گناہ معاف ہے تو بار بار دیکھنے سے پھر نیکیوں کا پلڑا بھرے گا کہ نہیں؟ نیکیوں کا پلڑا۔ بلکہ ایک تابعی ہے حضرت عطا، یہ بڑے مشہور تابعی ہیں، اور تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو۔ اور یہ فضائل حج میں دیوبندیوں کے علامہ صاحب نے نقل کیا ہے، کیا انہوں نے کہا ایک نظر بیت اللہ پہ رکھنا، ایک بار بیت اللہ کو دیکھنا، اور ایک طرف ایک پورے سال کی عبادت، فرمایا ایک پورے سال کی عبادت کا جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی ایک بار بیت اللہ کو دیکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر کہہ سکتے ہیں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر۔ ان جاکو جڑے اسی دے مزے چھتے ہیں انہاں نو جاگ آ جائے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، بلکہ حضرت ابو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مولانا نے فضائل حج میں لکھا گیا، وہ فرماتے ہیں جو بیت اللہ کو ایک نظر دیکھتا ہے، فرمایا اس کے جسم سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے ہوا چلنے سے درختوں کے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، آج میں نے فضائل حج کا دوبارہ مطالعہ کیا، بڑا مزہ آیا۔ ایک بندہ کعبے کے نزدیک بیٹھا ہے، اس نے نا آنکھ کھول کے دیکھا اور آنکھ بند کر لی، جیسے ہم کہتے ہیں نا فلک جھپکنا۔ اور ایک بندہ بیٹھا فیصل آباد میں، اس نے نماز بھی پڑھی نفل بھی پڑھے، نماز بھی پڑھی نفل بھی پڑھے۔ فرمایا اس نماز اور نفل پڑھنے والے کو اتنا ثواب نہیں جتنا ایک نظر بیت اللہ کو دیکھنے والے کا ثواب ہے۔ اور دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، بلکہ ایک تابعی حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے رحمت جوش میں آیا، انہوں نے کہا ایک بندہ پورا دن روزہ رکھتا گیا اور پوری رات کھڑا ہو کر عبادت کرتا گیا، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا گیا، اللہ کے راستے میں سخاوت بھی دیتا گیا۔ فرمایا ایک طرف وہ بندہ ہے اور دوسری طرف وہ ہے جو بیت اللہ کے پردوں کو دیکھ دیکھ کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ فرمایا روزہ رکھنے والا، رات کو عبادت کرنے والا، سخاوت کرنے والا، اس کو اتنا ثواب نہیں مل رہا اور جتنا حرم میں کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو دیکھنے والے کو ثواب مل رہا ہے۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں، اور تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے میرا مقدر۔ یہ ہے بیت اللہ کی شان۔ امام بخاری نے نا، یہ میرے پاس حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ملفوظات ہیں میرے پاس، 3 جلدوں میں موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن امام بخاری نے دعا کی،
یا اللہ میں بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت کرنا چاہتا ہوں جب کوئی بھی طواف نہ کر رہا ہو۔ اب بیت اللہ کا نماز کے وقت طواف رکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں رکتا۔ کرونا کے دنوں میں جب رکا تھا تو ویڈیو چلی تھی نا، نیٹ پہ موجود ہے، اللہ نے پرندے بھیجے تھے جو طواف کر رہے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ایک موسم ایسا، سخت سردی، اور سخت سردی میں سخت بارش، تو سوچا کہ آج اتنی سردی ہے، اتنی بارش ہے، آج تو کوئی نہیں آئے گا۔ کسی ملنگ کی بات نہیں کر رہا، بخاری شریف کے امام بخاری کی بات کر رہا ہوں۔ آ کر کھڑے ہوئے، دیکھا تو ایک بڑا سانپ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں نے تیری بارگاہ میں دعا کی تھی، ایک وقت آئے تو میں اکیلا ہی تیرے گھر کا طواف کروں۔ آج سخت سردی تھی، بارش بھی سخت تھی، اور میں آ گیا۔ یہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کی بات لکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے بخاری، امام بخاری، تم نے کتنی بار یہ دعا کی؟ یا اللہ ایک بار دعا کی۔ فرمایا وہ جو سانپ آیا ہے نا، وہ 100 سال سے بیت اللہ کے طواف کو تڑپ رہا ہے۔ ارے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو، لوگ تو بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ بیت اللہ کی شان سنو، میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں بیت اللہ کو قیامت والے دن دلہن کی طرح سجایا جائے گا، جیسے دلہن سجتی ہے۔ فرمایا اس کا اور میرا آمنا سامنا میدان محشر میں ہوگا۔ فرمایا میں بیت اللہ سے پوچھوں گا کہ آج بڑا سجا ہوا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ تو بیت اللہ اس وقت مجھے جواب دے گا، اے اللہ کے نبی، جس نے میرا طواف کیا ہے اور جس نے میری زیارت کی ہے، میں اس کو لینے جا رہا ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نا میدان محشر میں بیت اللہ کی یہ بات سن کر نا سر جھکا لوں گا اور میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ تو بیت اللہ مجھے بول کے کہے گا، حدیث پڑھ رہا ہوں، بیت اللہ مجھے بول کے کہے گا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بات بتائیں آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کو کہوں گا تو انہیں لینے جا رہا ہے جن کے پاس تھی دولت، اور وہ دولت لگا کے تیرا طواف کرنے آئے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے ہیں جو میرے غریب امتی تجھے دیکھنے نہیں آئے، ان کا کیا بنے گا؟ حضور فرماتے ہیں پھر میں ایک قدم آگے اٹھاؤں گا، میں آقا کی حدیث پڑھ رہا ہوں، میں ایک قدم آگے اٹھاؤں گا، اور میں جب میں ایک قدم آگے اٹھاؤں گا تو پھر بیت اللہ کہے گا ہن تسی کدھر جا رہے ہو؟ تو میں اس سے کہوں گا تو ان کو لینے جا رہا ہے جس نے تیرا طواف کیا، اور میں ان کو لینے جا رہا ہوں جس نے اپنے دل میں میری محبت کا جھنڈا لگایا ہے۔ ارے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر۔ حضرت کعب احبار کا نام سنا ہے، لاسٹ جملوں پہ آ رہا ہوں۔ کعب احبار بیت اللہ کے پاس بیٹھے تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی بیت المقدس کی شان بتائیں۔ آپ نے نا بیت المقدس، وہ مسجد اقصی، آپ نے بیت المقدس کی شان بیان کرنا شروع کی۔ جب بیت المقدس کی شان بیان کر رہے تو شام کا ایک بندہ بیت اللہ کا طواف کرنے آیا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹھے بیت اللہ میں ہیں، شان بیت المقدس کی بیان ہو رہی ہیں۔
بڑا اس نے پوائنٹ اٹھایا، اس نے کہا جی یہ بیت اللہ کی بھی شان بیان کریں، بیت اللہ کی بھی۔ اب وہ حضرت کعب احبار نے جو بیت اللہ کی شان بیان کی، فرمایا بیت اللہ کا طواف کرنے والے پہلے تھوڑے تھے، اب حضور کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنے والے بہت ہوں گے، اور حضور کے دور میں بھی 10,000 کا لشکر جب مکہ فتح کرنے آیا تھا تو میرے نبی نے اونٹنی پہ طواف کیا۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں، بڑی عام بات ہے جو بیت اللہ کو دیکھ کر آئیں توجہ سے، کعب احبار کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ جب بیت اللہ کا تھوڑے بندے طواف کرتے تھے نا تو بیت اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرا طواف ہی بڑے تھوڑے بندے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بیت اللہ تیری میری بات ہے، لسان میں تمہیں ایک زبان دوں گا، شفتین میں تمہیں 2 ہونٹ دوں گا، عینان میں تمہیں 2 آنکھیں دوں گا، قلب میں تمہیں دل دوں گا۔ آپ کہیں گے پتھروں کے کمرے کو دل؟ میرے نبی نے فرمایا تھا نا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو فرمایا اللہ نے تمہیں ایک دل دیا جائے گا، فرمایا بیت اللہ قیامت تک اور جو بھی بندہ کے ایک بار تمہیں دیکھتا رہے گا، شرط یہ ہے اس کے سینے میں ایمان ہوگا، وہ مسلمان ہوگا، وہ رسول اللہ کا نوکر ہوگا، وہ تجھے دیکھتا رہے گا۔ میں نے تجھے دل اس لیے دیا گیا، اس کی تصویر اپنے دل میں جمع کر لینا۔ میں نے تمہیں آنکھیں اس لیے دی ہیں، اس کو غور سے دیکھ لینا۔ میں نے تمہیں ہونٹ اس لیے دیے گیا اور زبان اس لیے دی ہے، تیرے ہونٹ اور تیری زبان ہلتی جائے گی۔ میں قیامت والے دن فرشتوں کو کہوں گا اور جس جس کو بیت اللہ کہتا جا رہا ہے پکڑتے جاؤ اور جنت میں چھوڑتے جاؤ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں۔ اور ماشاءاللہ حال پر آواں اور ایک شعر دعا دے طور تے سارے پڑھو۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تعمر کر دے میرا مقدر، اور تعمر کر دے میرا۔ یہ چند دن پہلے میں ترجمہ پڑھا رہا تھا تو ایک حدیث گزری تھی، میں نے وہ ہیڈ لائن کی ہے۔ وہ حدیث کیا تھی؟ میرے نبی نے فرمایا جہاں 40 میرے غلام ہوں وہاں ایک ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی قبول ہو جاتی ہے۔ اور تعمر کر دے میرا، اور تعمر کر دے میرا مقدر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ اللہ حضور کی زلفوں کے صدقہ ہمیں کعبے کا طواف نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ، اگلا جمعہ انشاءاللہ العظیم کس موضوع پر ہوگا؟ وہ موضوع ہے حجر اسود، مقام ابراہیم، آب زمزم اور مکے میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں پہ انشاءاللہ اگلا جمعہ بڑھائیں گے۔ ایک پیغام میں نے دینا ہے، ذرا ریکارڈ کریں۔